اس وقت ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس سامنی جگہ پر خندق کھودی گئی تھی جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی۔ آپ کو پہاڑ کے اوپر، اس پہاڑ کو جبل صلاح کہا جاتا ہے، اسی پہاڑ کے اوپر غزوہ خندق کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا۔ یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا اور یہیں آپ کو فتح کی خوشخبری ملی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی جو قبول ہوئی۔ اسی جگہ پہ ابھی جو مسجد بنی ہے اسے مسجد فتح کا نام دیا گیا، کیونکہ فتح کی بشارت اسی جگہ پہ آئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ بدھ والے دن آپ ظہر اور عصر کے درمیان یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے۔ اس وقت کی دعا وہ قبولیت والی دعا ہے۔ دوسری مسجد آپ دیکھیں یہیں سامنے، یہ مسجد اس سے نیچے کی طرف، یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چونکہ غزوہ خندق کے موقع پر جو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی وہ مشورہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو یہ یہاں ان کا خیمہ نصب تھا۔ اسی جگہ پہ یہ مسجد بنی ہے، اس کا نام مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح غزوہ خندق کا جو میدان ہے، اس میدان کے اندر وہ سامنے آپ کو جو پنک کلر کی گاڑی نظر آ رہی ہے، اس گاڑی کے پاس یہ جہاں کھمبا نصب ہے بجلی کا، یہاں ایک مسجد تھی مسجد ابی بکر کے نام سے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ موجود تھا، لیکن ابھی وہ مسجد شہید کر دی گئی ہے، گرا دی گئی ہے، یہاں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ادھر سامنے دیکھیں تو سامنے آپ کو جو مسجد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی بنی ہوئی، یہ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، اور اسی نام سے موسوم ہے یہ مسجد۔ اور یہ مسجدیں بنانے کا سارا جو تمغہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بڑی مسجد اسی جگہ پہ غزوہ خندق کے میدان میں جو بنی ہے، جامع خندق کے نام سے۔ تو اس مسجد کو مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ خندق کے دن نصب کیا گیا تھا۔ اسی راستے پر آپ اوپر جائیں تو سامنے پہاڑ پر آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد نظر آ رہی ہے، وہ مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی غزوہ خندق کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں خیمہ نصب کیا گیا، وہاں جو مسجد بنی تو اسے مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا علی نے ہی غزوہ خندق میں جو عمر بن عبد ود آیا تھا، خندق جہاں سے زیادہ تنگ تھی، کراس کر کے اور آ کے للکارا تھا اس نے، حالانکہ اس سے کفار کانپتے تھے، لوگ اس کا نام سن کر ڈرتے تھے، تو اس نے مقابلے کے لیے بلایا تو سیدنا علی المرتضیٰ آگے آئے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کو جب انہوں نے دیکھا، اس نے یہ تو بچہ بھیج دیا میرے مقابلے میں اس سے لڑنا نہیں چاہتا۔ سیدنا علی نے کہا تو لڑنا نہیں چاہتا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اسے غصہ آیا، غصے میں سیدنا علی پہ وار کیا، سیدنا علی نے دفاع کیا، انہوں نے مقابلے میں وار کیا اور اس کا ایک ہی وار میں قلع کما کر دیا۔ اس کے نیچے یہاں زمین پہ آپ کو نظر آ رہی، یہ بغیر چھت کے مسجد ہے، اسے مسجد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، یعنی یہاں ان کا خیمہ ہوگا۔ بہر کیف ان کی طرف یہ مسجد منسوب ہے اور اس کی چھت نہیں ہے۔